ہم سب تاج محل کو محبت کی ایک کہانی سمجھتے ہیں، ایک بادشاہ، اس کی محبوب ملکہ اور اس کی یاد میں ایک ایسی عمارت جو وقت کو بھی شکست دے دے۔ جی لیکن آج ہم اس کہانی کے پرت در پرت کھولیں گے اور دیکھیں گے کہ کیسے ایک بادشاہ کے غم نے فن تعمیر اور طاقت کو ایک ہی جگہ پر جمع کر دیا۔ آپ نے صحیح کہا، محبت کی کہانی تو صرف ایک شروعات ہے۔ اچھا، جی، اصل میں ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ طاقت، مذہب اور یہاں تک کہ کائناتی ترتیب کے بارے میں بھی ایک بہت گہرا بیان ہے۔ واہ، یہ صرف ایک عمارت نہیں بلکہ ایک سوچا سمجھا پیغام ہے جو پتھروں میں لکھا گیا ہے۔ تو آئیے اسی انسانی پہلو سے شروع کرتے ہیں جو اس سب کی بنیاد ہے، 5ویں مغل بادشاہ شاہجہاں اور ان کی بیوی ممتاز محل۔ بالکل۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ مقبرہ ان کی یاد میں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ذاتی غم تھا اس کی شدت کا اندازہ اکثر نہیں ہو پاتا۔ بالکل، ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کوئی سیاسی شادی نہیں تھی۔ ممتاز محل، جن کا اصل نام ارجمند بانو بیگم تھا، ان کی تیسری بیوی تھیں، لیکن وہ سب سے بھروسے مند ساتھی تھیں۔ اور مشیر بھی؟ جی، اور 1631 میں جب اپنے 14ویں بچے گوہرا بیگم کو جنم دیتے ہوئے ان کا انتقال ہوا تو شاہی تاریخ دان لکھتے ہیں کہ بادشاہ کا غم بے قابو تھا۔ اچھا، اس نے 1 ہفتے تک خود کو دنیا سے الگ تھلگ کر لیا تھا۔ اور یہ صرف 1 ہفتے کی بات نہیں تھی، کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد 2 سال تک سلطنت میں سوگ منایا گیا۔ جی ہاں، کوئی میوزک نہیں، کوئی جشن نہیں، اور خود شاہجہاں نے رنگین اور شاہانہ لباس پہننا چھوڑ دیا۔ یعنی یہ کسی بادشاہ کا حکم نہیں بلکہ ایک انسان کا ٹوٹا ہوا دل تھا جو پوری سلطنت پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ بالکل، اور اسی غم نے ایک ایسے منصوبے کو جنم دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ ویسے ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ جس زمین پر تاج محل بنایا گیا وہ خالی نہیں تھی۔ اچھا، وہ کس کی تھی؟ وہ آگرہ کے بہترین مقام پر راجہ جے سنگھ اول کی ملکیت تھی۔ شاہجہاں نے اس زمین کے بدلے انہیں آگرہ شہر کے مرکز میں ایک بہت بڑا محل دیا۔ تو مطلب اس جگہ کا انتخاب بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا۔ جی، خاص طور پر جمنا ندی کے کنارے اس کا محل وقوع بہت اہم تھا۔ شاہجہاں کا غم تو اس کی بنیاد تھا، لیکن اس غم کو جس شکل میں ڈھالا گیا وہ اپنے آپ میں ایک شاہکار ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ اینٹ اور پتھر سے یہ شاعری کیسے تخلیق ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ جب ہم تاج محل کمپلیکس کی بات کرتے ہیں تو اکثر لوگ صرف مرکزی سفید مقبرے کا سوچتے ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں بڑا ہے نا؟ بہت بڑا۔ یہ پورا کمپلیکس 17 ہیکٹیئر یعنی تقریباً 42 ایکڑ پر پھیلا ہوا ہے۔ واہ! اس میں صرف مقبرہ نہیں بلکہ ایک مکمل مسجد، ایک مہمان خانہ اور بہت بڑے باغات شامل ہیں۔ اور اس کے ڈیزائن میں توازن یعنی سیمیٹری کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ ہر چیز کا ایک عکس موجود ہے۔ جی، جو ایک کامل ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ اور اس کی تعمیر میں استعمال ہونے والا مواد بھی کوئی عام نہیں تھا۔ سفید سنگ مرمر راجستھان کے مکرانہ کی کانوں سے لایا گیا جو اپنی چمک کے لیے مشہور ہے۔ اور ساتھ میں وہ سرخ پتھر۔ جی، فتح پور سیکری کا سرخ پتھر جو دنیاوی عمارتوں کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور یہیں سے اس کا علامتی پہلو شروع ہوتا ہے۔ کیسے؟ اس کے ڈیزائن کے لیے تیموری اور مغل عمارتوں سے ترغیب لی گئیں، جیسے سمرقند میں تیمور کا مقبرہ یا دہلی میں ہمایوں کا مقبرہ، لیکن تاج محل ان سب سے آگے نکل گیا۔ اچھا، جب کوئی بھی تاج محل کا سوچتا ہے تو سب سے پہلے ذہن میں وہی بڑا سفید گنبد آتا ہے، عمارت کی پہچان ہے۔ اس کے بارے میں ہمارے ذرائع کیا کہتے ہیں؟ وہ جو پیاز کی شکل کا گنبد ہے وہ ڈبل ڈوم ٹیکنیک سے بنایا گیا ہے اور وہ تقریباً 23 میٹر اونچا ہے۔ 30 میٹر؟ یہ تو کسی 7 منزلہ عمارت کے برابر ہو گیا۔ جی بالکل، اور اس کے اوپر جو کلش ہے ذرائع کے مطابق وہ پہلے خالص سونے کا بنا ہوا تھا، جسے بعد میں انگریزوں کے دور میں کانزی سے بدل دیا گیا۔ اور صرف گنبد ہی نہیں، وہ 4 مینار جو مقبرے کے ارد گرد کھڑے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ایک کمال ہیں۔ بلا شبہ، وہ مینار 40 میٹر سے بھی اونچے ہیں، مطلب آج کی ایک 13 منزلہ عمارت کے برابر۔ اور ان کے ڈیزائن میں ایک ناقابل یقین حد تک ذہین انجینئرنگ کی گئی ہے۔ جی، انہیں بالکل سیدھا کھڑا کرنے کے بجائے باہر کی طرف بہت ہلکا سا جھکایا گیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر کبھی زلزلہ آئے یا کوئی اور آفت تو یہ مینار باہر کی طرف گریں، اندر مرکزی مقبرے کی طرف نہیں، تاکہ مول عمارت محفوظ رہے۔ واہ،
یہ تو واقعی حیران کن ہے۔ یہ صرف خوبصورتی نہیں بلکہ مستقبل کی حفاظت کا بھی ایک شاندار منصوبہ تھا۔ اور پھر اس عمارت کی سجاوٹ ہے، خاص طور پر وہ خطاطی۔ جی، وہ ایک خطاطی عبدالحق نامی فنکار نے کی تھی جنہیں شاہ جہاں نے امانت خان کا خطاب دیا۔ اچھا۔ اس میں ایک بصری چال استعمال کی گئی ہے۔ قرآن کی جو آیات دیواروں پر لکھی ہیں ان کے حروف نیچے سے اوپر کی طرف جاتے ہوئے بڑے ہوتے جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص زمین پر کھڑے ہو کر اوپر دیکھتا ہے تو تمام حروف ایک ہی سائز کے نظر آتے ہیں۔ یہ آپٹیکل ایلوژن کا بہترین استعمال ہے۔ اور وہ پتھروں کا کام جسے پترا دورا کہتے ہیں۔ پترا دورا یا پرچن کاری سنگ مرمر میں قیمتی پتھروں کو جوڑنے کا فن ہے۔ تاج محل میں 28 مختلف اقسام کے پتھر استعمال ہوئے ہیں۔ 28 قسم کے؟ جی، جن میں لیپس لازولی، جیڈ اور مدر آف پرل شامل ہیں۔ ان سے جو پھولوں کے ڈیزائن بنائے گئے ہیں وہ اتنے نازک ہیں کہ لگتا ہے جیسے پتھر پر کڑھائی کی گئی ہو۔ عمارت کے اندر بھی یہی نفاست قائم رہتی ہے۔ مرکزی ہال میں شاہ جہاں اور ممتاز محل کی علامتی قبریں ہیں جن کے ارد گرد سنگ مرمر کی ایک جالی ہے۔ اور وہ جالی اتنی باریک ہے کہ کسی کپڑے کی طرح لگتی ہے۔ صحیح۔ اور یہاں ایک اور چھوٹی سی لیکن اہم تفصیل ہے۔ شاہ جہاں کی علامتی قبر پر ایک چھوٹا سا قلم دان بنا ہوا ہے۔ یہ مرد کی قبر کی نشاندہی کرتا تھا، جبکہ ممتاز کی قبر پر صرف پھولوں کے ڈیزائن ہیں۔ جی، اور اصلی قبریں نیچے تہخانے میں ہیں، بالکل سادہ، اور ان کا رخ مکہ کی طرف ہے، اسلامی روایت کے مطابق۔ عمارت سے باہر نکل کر باغات کی طرف آئیں تو لگتا ہے جیسے ایک الگ ہی دنیا میں آ گئے ہیں۔ یہ چار باغ طرز کیا ہے؟ چار باغ فارسی باغات کا ایک ڈیزائن ہے جو جنت کے تصور پر مبنی ہے۔ قرآن میں جنت کے باغات کا ذکر ہے جن میں نہریں بہتی ہیں۔ بالکل، اسی تصور کو یہاں زمین پر اتارا گیا ہے۔ 4 نہریں ایک مرکزی حوض پر آ کر ملتی ہیں جسے الحوض الکوثر کا نام دیا گیا ہے، جو جنت میں حوض کوثر کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہ صرف ایک باغ نہیں بلکہ جنت کا ایک زمینی عکس ہے۔ جی، اور ایک بہت دلچسپ نظریہ یہ بھی ہے کہ اس ڈیزائن میں صرف باغ ہی نہیں بلکہ جمنا ندی کو بھی شامل کیا گیا تھا۔ یعنی دریا بھی ڈیزائن کا حصہ تھا۔ اسے جنت کی 5ویں نہر کے طور پر دیکھا گیا تھا۔ یہ نظریہ اس وقت مزید پختہ ہو گیا جب دریا کی دوسری طرف مہتاب باغ دریافت ہوا۔ اچھا۔ اب ماہرین کا خیال ہے کہ شاہ جہاں کا منصوبہ دریا کے دونوں کناروں پر پھیلا ہوا تھا اور دونوں مل کر ایک مکمل تصویر بناتے تھے۔ اتنے بڑے پیمانے پر کاریگروں اور مہنگے سامان کو اکٹھا کرنا، اس کی لاجسٹکس ہی ایک الگ کہانی ہوگی۔ یہ سب ہوا کیسے؟ ذرائع کے مطابق اس منصوبے پر 20,000 سے زیادہ کاریگروں نے کام کیا۔ 20,000؟ جی، جن میں مزدور، سنگ تراش، مصور اور خطاط شامل تھے۔ اور یہ کوئی مقامی پروجیکٹ نہیں تھا، کاریگر پوری سلطنت اور اس سے باہر سے لائے گئے تھے۔ مطلب ایک بین الاقوامی منصوبہ تھا یہ۔ جی، بخارا سے مجسمہ ساز آئے، شام اور فارس سے خطاط، اور کچھ ذرائع تو اٹالوی کاریگروں کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اور اتنے بھاری پتھر، خاص طور پر مکرانہ کا سنگ مرمر، سینکڑوں کلومیٹر دور سے آگرہ کیسے پہنچایا گیا؟ اس کے لیے ایک بہت بڑا نظام بنایا گیا تھا۔ 1,000 سے زیادہ ہاتھی سامان کی نقل و حمل کے لیے استعمال ہوئے، اور بھاری پتھروں کو اوپر پہنچانے کے لیے ایک 15 کلومیٹر لمبی مٹی کی ریمپ بنائی گئی تھی۔ 15 کلومیٹر لمبی ریمپ؟ جی، جس پر بیلوں کی مدد سے پتھروں کو کھینچ کر اوپر لے جایا جاتا تھا۔ تعمیر 1632 میں شروع ہوئی اور پورا کمپلیکس 1653 میں مکمل ہوا۔ یعنی 21 سال لگے۔ جی، 21 سال۔ اور اس سب کی لاگت؟ مجھے یقین ہے کہ یہ عدد ہوش اڑا دینے والا ہوگا۔ اس وقت کے حساب سے اس پر تقریباً 32 ملین روپے خرچ ہوئے۔ آج کے حساب سے یہ کتنے بنتے ہیں؟ ایک اندازے کے مطابق یہ 2015 میں تقریباً 827 ملین امریکی ڈالر کے برابر تھا۔ لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ کچھ مورخین کے مطابق یہ رقم اس وقت مغل سلطنت کی کل سالانہ آمدنی کے ایک بہت بڑے حصے کے برابر تھی۔ تو یہ صرف ایک مقبرہ نہیں تھا، یہ ایک معاشی بیان تھا جو دنیا کو مغل سلطنت کے وسائل دکھا رہا تھا۔ بالکل، یہ شاہی طاقت اور دولت کا ایک بہت واضح اعلان بھی تھا۔ اور اس کی خوبصورتی بھی جامد نہیں ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دن کے مختلف اوقات میں اس کا رنگ بدلتا ہے۔ جی، یہ سفید سنگ مرمر کی خاصیت ہے۔ صبح کی پہلی کرنوں میں یہ ہلکا گلابی لگتا ہے، دن میں دودھیا سفید، اور چاندنی رات میں یہ سنہری چمک دیتا ہے۔
جی، اور اسے ایک زندہ عمارت کا احساس دیتا ہے۔ جی، اور اسی نقطے پر ماہر تعمیرات ایبا کوچ کی تحقیق بہت دلچسپ ہے۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ ایبا کوچ کے مطابق یہ پورا کمپلیکس ایک منظم کہانی بیان کرتا ہے۔ یہ زمینی زندگی اور آخرت کی زندگی کا ایک علامتی سفر ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کمپلیکس کا وہ حصہ جو سرخ پتھر سے بنا ہے، جیسے بازار اور داخلی دروازے، وہ دنیاوی زندگی کی نمائندگی کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ مرکزی دروازے سے گزرتے ہیں، آپ سفید سنگ مرمر کی دنیا میں آ جاتے ہیں۔ باغات، نہریں اور مقبرہ؟ جی، یہ روحانیت، پاکیزگی اور آخرت کی دنیا ہے۔ وہ بڑا دروازہ ان دو جہانوں کے درمیان ایک عبوری راستہ ہے۔ یہ تو ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔ یعنی تاج محل صرف ایک جگہ نہیں بلکہ ایک تجربہ ہے جسے محسوس کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ بالکل، یہ ایک سفر ہے جو دنیا سے شروع ہو کر جنت کے تصور پر ختم ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز اتنی مشہور ہو جائے تو اسے کہانیاں اور افسانے بھی جڑ جاتے ہیں۔ تاج محل کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے۔ سب سے مشہور کہانی سیاہ تاج محل کی ہے۔ جی، یہ کہانی ایک فرانسیسی تاجر ژان بیپٹسٹ ٹرنیئر نے پھیلائی تھی۔ اس نے لکھا کہ شاہجہاں کا منصوبہ تھا کہ وہ دریا کے دوسری طرف اپنے لیے سیاہ سنگ مرمر کا مقبرہ بنائے۔ ایک بہت رومانوی خیال ہے یہ، لیکن کیا اس میں کوئی حقیقت ہے؟ 1990 کی دہائی میں جب مہتاب باغ میں کھدائی کی گئی تو وہاں سے کچھ کالے سنگ مرمر کے ٹکڑے ملے۔ ایک لمحے کو لگا کہ شاید کہانی سچ ہے، لیکن تحقیق سے پتہ چلا کہ وہ دراصل سفید سنگ مرمر ہی تھا جو وقت کے ساتھ کالا پڑ گیا تھا۔ اچھا، زیادہ قابل اعتبار نظریہ یہ ہے کہ مہتاب باغ کے حوض میں سفید تاج محل کا جو سیاہ عکس نظر آتا ہے، وہی دراصل شاہجہاں کا سیاہ تاج محل تھا۔ ایک اور خوفناک کہانی جو اکثر سنائی جاتی ہے وہ کاریگروں کے ہاتھ کاٹنے والی ہے۔ جی، کہ شاہجہاں نے تمام کاریگروں کے ہاتھ کٹوا دیے تاکہ وہ دوبارہ ایسی کوئی عمارت نہ بنا سکیں۔ یہ کہانی چاہے جھوٹی ہی کیوں نہ ہو، ذہن میں رہتی ہے۔ جی، اور شاید یہی اس کہانی کا مقصد تھا۔ یہ عمارت کی افسانوی حیثیت کو مزید مضبوط کرتی ہے، لیکن ہمارے ذرائع کے مطابق اس دعوے کا کوئی بھی ٹھوس تاریخی ثبوت آج تک نہیں ملا۔ یہ محض ایک لوک کہانی ہے۔ اور آخر میں دور جدید کی کچھ متنازع کہانیاں ہیں، خاص طور پر یہ دعویٰ کہ تاج محل دراصل ایک پرانا ہندو مندر تھا جسے تیجو محالیہ کہا جاتا تھا۔ جی، یہ نظریہ پی این اوک نامی ایک مصنف نے اپنی کتاب میں پیش کیا تھا، جس کے بعد یہ معاملہ کافی مشہور ہوا۔ اور اس پر عدالتوں میں درخواستیں بھی دائر ہوئیں۔ جی، لیکن ذرائع واضح طور پر بتاتے ہیں کہ ہندوستان کی سپریم کورٹ نے ان تمام درخواستوں کو مسترد کر دیا ہے۔ اور آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کا کیا کہنا ہے؟ اے ایس آئی نے بھی بارہا کہا ہے کہ اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ تاج محل کی جگہ پر پہلے کوئی مندر موجود تھا۔ تمام تاریخی دستاویزات اور خود عمارت کی ساخت اسے ایک مغل مقبرے کے طور پر ہی شناخت کرتی ہے۔ تو آج کے اس گہرے جائزے کے بعد یہ واضح ہے کہ تاج محل صرف محبت کی ایک خوبصورت کہانی نہیں ہے، یہ فن تعمیر کا ایک شاہکار ہے، مغل طاقت کا مظہر ہے اور صدیوں سے انسانوں کو محصور کرتا آ رہا ہے۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات چھوڑے جاتی ہوں۔ ہم نے اس کے توازن اور اس کے ڈیزائن کی بات کی۔ کچھ محققین کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس کی تعمیر میں فلکیاتی صف بندی یعنی ایسٹرونومیکل الائنمنٹس کا بھی خیال رکھا گیا تھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کچھ خاص دنوں میں جیسے سولسٹسز پر سورج کا طلوع و غروب کمپلیکس کے مخصوص حصوں سے بالکل سیدھ میں ہوتا ہے۔ واہ، تو یہ اس سوال کو مزید گہرا کرتا ہے کہ یہ یادگار اصل میں ہے کیا؟ کیا یہ صرف ایک محبوب بیوی کا مقبرہ ہے، شاہی طاقت کا مظہر ہے، یا پھر یہ پتھروں میں تراشا ہوا ایک پیچیدہ روحانی اور فلکیاتی نقشہ ہے جو انسان کا رشتہ زمین اور آسمان دونوں سے جوڑتا ہے؟ شاید اس کا اصل جواب ان تینوں کا امتزاج ہے۔